السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو ہٹا لیجئے، بے شک دوزخ کا عذاب بڑی تکلیف دہ چیز ہے، بے شک برا ٹھکانہ ہے اور برا مقام ہے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی اس میں بخل کرتے ہیں، اور اس کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ فرقان کے آخری رکوع کی یہ آیات مبارکہ ہیں جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ گزشتہ کئی جمعوں سے ان آیات مبارکہ کے حوالے سے تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اپنے خاص بندوں کی خاص 6 صفتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ان کی یہ 6 عادات اور یہ جو 6 صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اور جن لوگوں کے اندر وہ صفتیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں۔ یہ اعزاز ہے بہت بڑا جب کسی بندے سے، جب کسی غلام سے آقا کہہ دے کہ یہ ہمارا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے یہ کہہ دیں کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنا بندہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جو 6 صفات ہیں ان کا تذکرہ گزشتہ جمعوں کے اندر ہوا۔ ان میں سے جو پہلی صفت ہے اس کا تعلق عجز اور انکساری کے ساتھ ہے، تواضع کے ساتھ ہے۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ان کی ہر چیز کے اندر عاجزی اور انکساری ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ ان کا چال چلن، یعنی ان کا چلنا بھی عاجزی والا ہوتا ہے، اور ان کے چلنے سے غرور اور تکبر جو ہے اس کا اظہار نہیں ہوتا۔
دوسری صفت رحمان کے بندہ یہ بیان فرمایا کہ یمشونا علی الارض ہونا، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ مقصد یہ کہ کسی سے الجھتے نہیں، کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کو درگزر کرتے ہیں، اور رات چلتے ہوئے کوئی معاملہ ایسا جس سے غرور اور تکبر کا اور بڑائی کا اظہار ہوتا ہو، آدمی اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے، اور رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، اپنے آپ سے بچاتے ہیں۔ چلتے ہوئے کوئی تکلیف دہ چیز سمجھ آ جاتی ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہاں الجھ پڑتے ہیں، وہاں جھگڑا کرتے ہیں، وہاں لڑائی کرتے ہیں کہ یہ چیز راستے کے اندر ہے اور تم نے کیا کیا۔ بڑے پیار کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ وہ اپنا بھائی، اپنا عزیز، اپنا دوست، محلے دار، شہردار، مسلمان انسان، ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں میرے بھائی یہ تیرا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ غرور اور تکبر کی نشانی یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ایسی چیز دیکھتا ہے تو ایسا عمل کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے اس نے دوسرے کو بڑا ذلیل سمجھا اور حقیر سمجھا ہے، اور اس نے اپنے کو بہت بڑا سمجھا ہے۔ نہیں، ان کی چال کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اور وہ عاجزی کے ساتھ بولتے ہیں اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کا عاجزی کے ساتھ رہنا سہنا ہے۔ اور جب ان کا واسطہ جاہلوں سے پڑ جائے تو قالوا سلامہ، اور ان کو کہتے ہیں ہاں میرے بھائی السلام علیکم، الجھتے نہیں ہیں اور ان کے ساتھ بحث نہیں ہے اور ان کے ساتھ تکرار نہیں ہے، اور آگے چل پڑتے ہیں۔ اور پھر اس کی تیسری صفت یہ بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنے رب کے لیے رات کو سجدہ بھی کرتے ہیں، اور آپ اپنے رب کے لیے رات کو قیام بھی کرتے ہیں، یعنی رات کو اٹھتے ہیں اور نماز تہجد کو ادا کرتے ہیں، اور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے صرف نماز کی ادائیگی نہیں بلکہ یقولون ربنا، اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب کہ ہمیں دوزخ سے عذاب سے بچا لیجئے، ان عذابہا کان غراما۔ رات کو اٹھ کر نماز بھی ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے اپنے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہمیں بچا لیجیے۔ انہا ساعۃ مستقرا و مقاما، تھوڑی دیر جانا ہو تو پھر بھی دوزخ بڑی ہولناک چیز ہے، اور زیادہ وقت کے لیے وہاں ٹھہرنا ہو تو دوزخ تب بھی بہت مشکل چیز ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہ جو ہیں یہ چار صفتیں قرآن مجید نے بیان کر دی۔ ایک یہ کہ چال کے اندر عاجزی اور انکساری ہے، ایک یہ کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے تو ان کی بات کے اندر سلامتی ہوتی ہے، سلامتی والا طریقہ اپناتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اپنے رب کے لیے قیام اور سجود کرتے ہیں، یعنی نماز کو پڑھتے ہیں، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے رات کو دعا بھی کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد قرآن مجید نے پانچویں صفت یہ بیان فرمائی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر اسراف نہیں کرتے، یہ پانچویں صفت ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اور نہ ہی بخل اختیار کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان دونوں کے درمیانی راستہ جو ہے یعنی زیادہ خرچ کرنا اور کچھ نہ خرچ کرنا، اس کا جو درمیانی راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ پانچویں اور چھٹی صفت جو ہے قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق بنا لو اور ان کے اندر یہ چیزیں اور یہ صفات جو ہیں ان کو پیدا کرو۔ جو گزشتہ جمعے ہم نے دعا کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ جب کوئی مشکل بھی ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور دعا کے لیے بہترین جو وقت ہے وہ رات کا وقت ہے۔ رات کو اٹھو اور اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔
مسلمان کا یہ بہت بڑا اسلحہ ہے اور ہتھیار ہے، جب کوئی پریشانی اور جب کوئی آفت، جب کوئی حادثہ اور جب کوئی تکلیف والی چیز آتی ہے، وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اپنی عاجزی کو اور اپنی انکساری کو اور اپنے ضعف کو اور اپنی کمزوری کو اپنے اللہ کے سامنے رکھتا ہے اور درخواست کرتا ہے آپ کی طاقت اور آپ کی قوت، اور آپ جو چاہیں وہ ہوگا۔ اور آپ سے ہماری درخواست ہے، ہمارے ان مظلوم بہن بھائیوں کی، ہمارے ان مظلوم بچوں کی، ہمارے ان مظلوم بزرگوں کی اور ہمارے ان مظلوم نوجوانوں کی اے اللہ مدد کیجئے۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے اللہ تعالیٰ رب العزت کو دعا کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کو اور اپنی حاجتوں کو اور اپنے خواہشات کو اپنے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بندے کے لیے یہ ہمیشہ عادت ہونی چاہیے، ہر وقت جب کوئی مسئلہ پیش آئے، محنت اور کوشش اپنی جگہ پر، لیکن اپنی درخواستیں اپنے اللہ کے سامنے رکھ دو۔ اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ میرے محلے کا مسئلہ ہے، یہ میرے شہر کا مسئلہ ہے، یہ میرے ملک کا مسئلہ ہے، یہ میری قوم کا، اور اے اللہ ہمارے مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کا، اے اللہ یہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ ہی مسائل کو حل کرنے والے اور آپ ہی مشکلوں کو دور کرنے والے اور آپ ہی کے پاس پریشانیوں کا حل ہے۔ سب سے پہلی چیز اور وہ چیز جس کو زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے اور ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے اللہ سے رابطہ ہو اور اپنے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہو۔ رابطے کا اور تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ اور رابطے اور تعلق کی سب سے بڑی چیز جو ہے اس کو کہا جاتا ہے دعا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بندو جب تمہیں کوئی پیش آ جائے، کوئی چیز پیش آ جائے، تم زیادتی کر لو اور تم سے کوئی ایسا کام ہو جائے تو پھر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ، ہم سننے والے ہیں، ہم قبول کرنے والے ہیں، ہم تمہاری مشکل کو حل کرنے والے ہیں اور ہم تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں۔ اس چیز کو عام کر دیا جائے، بزرگ بھی، نوجوان بھی، مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں بھی، حتیٰ کہ معصوم بچوں سے دعا کرانی چاہیے، اپنے گھر کے بچوں سے دعا کرانی چاہیے اور ان کو اکٹھا کر لینا چاہیے اور ان سے یہ کہہ دینا چاہیے کہ بچوں یہ ہم دعا کر رہے ہیں، آپ اس کے اندر آمین کہیے۔ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمان کا، اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اکابر نے اور ہمارے اسلاف نے اس ہتھیار کو کبھی نہیں چھوڑا ہے اور ہمیشہ اس کو اختیار کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو چیزیں بیان فرمائی گئیں وہ یہ ہے کہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اسراف نہیں کرتے ہیں۔ اسراف کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے جہاں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، حالانکہ بغیر خرچے کے وہاں پر سلسلہ ہو سکتا تھا اور وہاں پر خرچے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ اپنا خرچہ کرتے ہیں اور وہاں ضرورت کے بغیر خرچہ کرتے ہیں۔ اور ایک ضرورت پوری ہو سکتی تھی، 100 روپے کے ساتھ ضرورت انسان کی پوری ہو سکتی تھی، لیکن وہاں پر وہ 1000 روپیہ 2000 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اپنی ضرورت سے بڑھ کر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کو اسراف کہا جاتا ہے، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے، اور اس پر بڑی سخت وعیدیں ہیں، قرآن و حدیث کے اندر اس کا بڑا تذکرہ ہے۔ اس کے جو بالمقابل چیز آتی ہے، اسراف کے بالمقابل چیز آتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے سادگی۔ اس کے جو نیچے چیز ہے وہ بخل ہے، کہ اسراف اور اس کا مقابل جو ہے وہ بخل ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے جس کو اعتدال کہا جاتا ہے، اور اعتدال کا مطلب ہے سادگی، کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر سادگی کو پیدا کرے، اپنی زندگی کے اندر اعتدال کو پیدا کرے۔ آج ہمارے ہاں اس چیز کا کوئی خیال اور کوئی دھیان نہیں ہے، اور ہم جو زندگی سادگی والی ہے اور جو زندگی اعتدال والی ہے، ہم نے اس زندگی کو چھوڑ دیا۔ انفرادی لحاظ سے بھی اور اجتماعی لحاظ سے بھی ہم اس چیز کے اندر بہت پیچھے چلے گئے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ صفت اعتدال والی اور سادگی والی اتنی زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو صفت ہے، جو اس صفت کا حامل ہے اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اور بلکہ یہ نہیں کہا کہ ہمارا بندہ ہے، بلکہ اس سے کہا گیا کہ یہ رحمان کا بندہ ہے۔ اب آپ پورا آگے سلسلہ چلے گا، یہ 6 صفتیں ان کے کرنے والی ہیں، اور پھر اس کے بعد بیان ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں، یعنی یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ہماری نظروں کے اندر بہت سارے کام، بہت بڑے بڑے کام ہیں۔ ہر مہینے میں روزہ رکھنا، 3 روزے رکھنا، ہر ہفتے کے اندر روزہ رکھنا، اور ہمیشہ روزہ رکھنا، اکثر روزہ رکھنا، یہ روزہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن ان آیات مبارکہ کے اندر یہ نہیں فرمایا گیا جو زیادہ روزہ رکھنے والے ہیں وہ ہمارے بندے ہیں۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا اعزاز نہیں ہے، روزہ رکھنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہفتے میں پیر کا روزہ رکھنا یہ بڑے اجر والی اور ثواب والی بات ہے۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں مہینے میں چاند کے لحاظ سے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا، ان کو ایام بیز کہا جاتا ہے، یہ بڑی فضیلت والی اور بڑی درجے والی بات ہے، اور روزے کے ساتھ بندے کو اللہ تعالیٰ کا بڑا قرب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن بعض صفات ایسی ہیں، ان کی جو بعض خصوصیات ہیں ان کو ماننا پڑے گا، جو سادگی ہے اور اعتدال پسندی ہے، اور اس کا تعلق کھانے کے ساتھ ہو، اس کا تعلق پہننے کے ساتھ ہو، اس کا تعلق رہنے اور سہنے کے ساتھ ہو۔ یہ ایک ادا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی پسندیدہ ادا ہے، ایسی ادا کے حامل جو لوگ ہیں، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان سے یہ ارشاد فرما رہی ہے، یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ بندے رحمان والے ہیں۔ میرے بھائی اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی کو اپنے آپ سے فضول عشق مقابلے کے اندر، ہماری زبان کے اندر جو ترجمہ کیا جاتا ہے اسراف کا، یہ عربی لفظ ہے، فضول خرچ کرنا جس کو کہا جاتا ہے، فضولیات کے اندر اپنے وقت کو نہیں لگانا چاہیے۔ اور ہم بحیثیت قوم فضولیات کے اندر، اور ہم بحیثیت قوم اسراف کے اندر، ہم جیسا غریب ملک، مسکین ملک، مقروض ملک، جس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، کہیں سے ملے گا تو تنہائیں دیں گے، کہیں سے ملے گا تو نظام چلائے گا اور چلے گا، اور پھر اپنی مرضی اور منشا نہیں، کسی نے کہہ دیا یہ کر دو تو وہ کرنا ہوگا۔ کیوں؟ جو بیچارہ مقروض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو مقروض نہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے قرضے سے، اور پھر فرمایا کہ جب کوئی آدمی مقروض ہوتا ہے تو بات کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور یہ کوئی بڑی اچھی ادا نہیں ہے کہ آدمی کے اوپر بوجھ ہو۔ کاروباری جو معاملات ہیں ان کے اندر لین دین کا جو سلسلہ ہے، منظم طریقہ، وعدے کی پاسداری اور بات جو ہے اس کا خیال رکھنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ بھول جانا لے کر دینے کا نام ہی نہیں، اور بلا وجہ اور بلا ضرورت جو ہے وہ آدمی یہ سوچ لے کہ میں کسی سے لے لوں گا اور اپنا کام چلا لوں گا، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایسے آدمی کو آپ نے تو نماز پڑھنے سے اپنے کو روک لیا کہ میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، اس آدمی نے اپنے ذمے چھوڑا ہے اور ادائیگی کے بغیر جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی جو اعلان ہوتا ہے کہ اگر ہمارے ان بزرگوں کا کسی کے ساتھ کوئی لینے دینا ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، یہ رسمی بات نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، یہ حقیقی بات ہے، اور یہ لازمی بات ہے۔ یہ صرف اس کا تذکرہ نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہونا چاہیے، اور یہ عمل درآمد ضروری ہے۔ بیٹے کا حصہ، بیٹی کا حصہ، باپ کا حصہ، ماں کا حصہ، بیوی کا حصہ، رشتہ داروں کا حصہ، ترکے میں حصہ، یہ بعد کے اندر ہے۔ پہلے قرض والوں کا حصہ ہے، ان کی ادائیگی کریں گے، اگر بچے گا تو پھر ان ورثاء کے لیے اور ان پیچھے چھوڑنے والوں کے لیے حصہ ملے گا۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا کہ ہم بحیثیت قوم بہت بڑے مقروض ہیں،
اور ہر دن ہمارا قرضہ بڑھ رہا ہے، لیکن ہماری عیاشیوں کے کیا حالات ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ قومی لحاظ سے ہم کتنے بڑے عیاش ہیں اور کتنے فضول خرچ ہیں اور کتنا اسراف کرنے والے ہیں اور کتنے ہمارے خرچے جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ ہم سے بہت بڑے بڑے ملک، آدمی جب کسی کو دیکھتا ہے موازنہ کرتا ہے انفرادی لحاظ سے تو اپنے اڑوس پڑوس کو، اپنے ساتھیوں کو اور اپنے دوستوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے معاملات اور میرے معاملات کیا ہیں، اور پھر ان معاملات کا موازنہ کرتا ہے۔ آج اس کے بارے میں کوئی دھیان اور کوئی خیال نہیں ہوتا۔ ایک بچہ ہے وہ فضولیات کے اندر جا رہا ہے، اور ایک بڑا ہے اور وہ اس فضولیات سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ 6 مہینے سال گزرتا ہے، بچہ ابا سے کہہ رہا ہے ابا میں نے موبائل بدلنا ہے۔ 20,000 کا موبائل لیا تھا، اب اس کی قیمت 10,000 روپے رہ گئی ہے۔ اس کو 10,000 روپے کا فروخت کیا، 10,000 20,000 ابا نے اور دیا، 30,000 کا موبائل خرید رہا ہے، اور حالانکہ وہ موبائل وہی کام کرے گا۔ ایک نوجوان کے لیے موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا لیا کہ ہمارے پاس فلاں فون ہوگا تو اس سے ہمارا مقام بڑھے گا؟ ہے ہمارے نوجوان میں یہ کیوں نہیں آتا کہ میرے ہاتھ میں اگر یہ ڈگری ہوگی تو میرا مقام بڑھے گا، میرے پاس اگر اتنے تعلیم کے اندر اتنے نمبر ہوں گے تو میرا مقام بڑھے گا؟ ہم نے انفرادی لحاظ سے اور مجموعی لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنی طاقتوں کو فضولیات کے اندر ہم نے خرچ کر دیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ صبح آپ شام کو ذرا کسی ہوٹل میں چلے جائیں، گوجرانوالہ میں کسی ہوٹل پہ چلے جائیں، کیا جس کے حالات ٹھیک نہ ہو رات کی ہوٹلنگ اس کی اس طرح کی چلتی ہے؟ اب بل بن کر آئے گا، آپ ان سے دیکھنا کتنے ہیں جو بل کو چیک کریں گے، اور کتنے لوگ ہیں جب ان کے سامنے مینیو آئے گا کہ اس کو چیک کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہمیں اگر ہوٹلنگ کی ضرورت پیش آ گئی تو ہم نے کس طریقے کے ساتھ اس کا اپنا نظم بنانا ہے۔ اس کو توہین سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس طرح چیک کیا، لوگ کیا کہ اتنا چبل آدمی ہے یہ بل کو چیک کر رہا ہے۔ رات میں سفر میں تھا، جو میرے ساتھ ساتھی تھا، کھانا کھانا تھا، بل آیا تو اس نے چیک کرنے لگ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا چیک کر رہے ہیں؟ کہنے لگا حضرت جی یہ بل کے اندر بڑی ہیر پھیر ہوتی ہے، لوگ چیک نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کیا چیک کیا کریں گے۔ میں نے کہا اچھا تم اس میں ہیر پھیر نکالو، تو اس نے پھر ہیر پھیر نکال لی، تو واقعی جو چیزیں نہیں تھیں وہ چیزیں لکھی ہوئی تھی، اور جو چیز کم تھی اور اس کو زیادہ لکھا ہوا تھا، اور بل جو ہے وہ زیادہ بنا ہوا تھا، اور اس نے جب نشاندہی کی تو انہوں نے پھر اس بل کو ٹھیک کیا، اور یہ سمجھا جاتا ہے ہم کیا کہیں گے کہ یہ آدمی بل جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا، ساتھ ٹیبل والا کیا کہے گا اور وہ لوگ کیا کہیں گے۔ اسی چیز نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا ہے کہ ہم آج ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں، اپنا آپ دکھانا چاہیے جی۔ 1 مہینہ پہلے ہمارے ہاں بڑی بات چل رہی تھی، شاید آپ تک بھی وہ بات پہنچی ہو، لاہور ہائی کورٹ کا ایک بڑا جج ہے، اس کا بیٹا امریکہ جا رہا تھا، اور اس نے یعنی عدلیہ کی وساطت سے وزارت خارجہ تک یہ پیغام بھیجا کہ جج صاحب کا یہ بیٹا ہے اور اس کی فلائٹ ہے، اس نے ابو ظبی میں رکنا ہے، اسٹے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس نے امریکہ جانا ہے، اور پھر واپسی بھی اس طرح ہے، تو ایئرپورٹ پر اس کو پورا پروٹوکول ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ آدمی بھی جائیں، گاڑیاں بھی جائیں اور وہاں سے ان کو وصول کریں، اور جتنا قیام ہے اور اس کا وہاں پر ہوٹلنگ کا بہترین نظام ہونا چاہیے، اور اسی طرح جب ان کی واپسی ہو تو واپسی پر بھی اس طرح کا سارا نظام ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے عہدے کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کی فکر اور سوچ کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہتا کہ مجھے قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ جب یہ بات میڈیا کے اندر چلی تو پھر وزارت خارجہ کی طرف سے جواب آیا کہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ جج صاحب کا بیٹا
جب کہیں سفر پر جائے تو اس کے لیے حکومت وقت پاکستان، مملکت پاکستان، اس کے اعزاز کے اندر اس طرح پاکستان میں اور پاکستان کے درمیان جہاں پہنچنا ہے وہاں پر اس طرح اس کا استقبال کرے، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہم معذور ہیں، ہم آپ کے لیے، آپ کے بیٹے کے لیے اس طرح کا اعزاز آپ کے بیٹے کے لیے نہیں دے سکتے اور آپ کی درخواست قبول نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ ایک درخواست کا ایک اتنے بڑے آدمی کے سامنے سے نکلنا، یہ کیا بتاتا ہے؟ بحیثیت قوم ہم لوٹ مار کر رہے ہیں اور اس چیز کا کوئی دھیان اور خیال نہیں کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا سلسلہ کیا چل رہا ہے۔ ہم سے بڑے ملک اور ہم سے بہت زیادہ مالدار ملک، ان کے حالات کو دیکھا جائے اور ہمارے حالات کو دیکھا جائے، بڑے بڑے ملک، ان کی کابینہ اتنی چھوٹی سی کابینہ ہوتی ہے، چند لوگ کابینہ کے اندر ہوتے ہیں، چند لوگ، 5 10 20 لوگ، اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جی 100 آدمی کا ٹبر ہے، اور پھر اس کے لیے ایسا نہیں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ تنہا نہیں لیں گے، اور بھائی تم تنہا لے لو، جو دوسری چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو۔ کیا ایک وزیر اور مشیر کا خرچہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ روزانہ کا خرچہ ہزاروں کا ہے؟ اس کے لیے دفاتر، اس کے لیے رہائش، اس کے لیے گاڑیاں، اس کے لیے گارڈ، پھر اس کے لیے ڈرائیور، پھر اس کے لیے پیٹرول، بجلی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کو مراعات دی جاتی ہیں، اور اعلان ہوتا ہے جی ہم تنخواہ کے بغیر جو ہے وہ کام کریں گے۔ میں انگلینڈ میں تھا، میرے بہنوئی مجھے کہنے لگے کہ آؤ مفتی صاحب ایک جگہ پر آپ کو لے کر جانا ہے، برمنگھم میں۔ یہ لندن کا اور برمنگھم کا فاصلہ تقریباً 125 میل کا فاصلہ ہے، تو ہم تقریباً وہاں ایک جگہ جانا تھا، عصر کے وقت ہم وہاں پہنچے، تو عصر کے نماز کے بعد وہاں کے لوگ اکٹھے تھے، ایک آدمی آیا، صاحب آیا، وہ درمیان میں بیٹھ گیا، جو وہاں تواضع تھی، پکوڑے اور رس گلے اور گلاب جامن وہ رکھے اور چائے، اور پھر اس کے ساتھ بات ہونے لگی۔ مجھے کہنے لگے کہ یہ انگلینڈ کا وزیر تعلیم ہے، شہر کا نہیں کوئی آدمی، انگلینڈ کا، پورے انگلینڈ کا یہ وزیر تعلیم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا مالدار ملک ہے اور کتنا بڑا طاقت والا اور قوت والا ملک ہے۔ یہاں ہمارے ہاں ہم بھی اس کی غلامی کے اندر چلتے رہے، اور اب تک کئی چیزوں کے اندر، ان کے قانون کے اندر اور ساری چیزوں کے اندر کہنے لگا کہ یہ، میں نے پوچھا جی کوئی نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی گاڑیاں ہیں، نہ کوئی سلسلہ ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، یہ کیسے آنا ہوا؟ کہتے کہ یہاں ہمارے لوگوں کا، مسلمانوں کا تعلیمی مسئلوں کے اندر، بچوں کے مسئلے کے اندر کوئی معاملات تھے، ہم ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے تھے، تو ہم نے لندن میں ان کے ساتھ رابطہ کیا، تو ان سے پوچھا جی آپ کو لانا جانا اور آپ کا آنا اس کے بارے میں، اس نے کہا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ کس طرح یہ آیا ہے؟ کہا کہ جمعے والے دن ہاف ٹائم ہوتا ہے، چھٹی ہو گئی دفاتر سے، ہفتہ اتوار ویسے چھٹی ہے، اور یہ وہاں سے گاڑی پر بیٹھا ہے، ٹرین پر بیٹھا ہے، کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی سلسلہ نہیں ہے، گاڑی اس نے سرکاری گاڑی جہاں رکھنی ہے وہاں اس نے رکھ دی، اور یہ ٹرین پر بیٹھا ہے، اور اس نے کہا برمنگھم میں میرا دوست ہے، وہ مجھے ریلوے اسٹیشن سے لے لے گا، میں آپ سے ملاقات کروں گا، میری واپسی کی سیٹ ہے، میں نے اپنی گاڑی کے اوپر سیٹ بک کرائی ہوئی ہے، اور پھر میرا دوست مجھے وہاں چھوڑ دے گا، اور پھر میں رات کو واپس لندن میں آ جاؤں گا۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اتنے ملک کا اتنا بڑا آدمی، اور اس کی سادگی کیا ہے۔ یہ وہاں سے وہاں تک، یہ جو ٹرین کے اوپر جو ٹکٹ ہوتی ہے میرا خیال ہے وہ 15-20 پاؤنڈ، اور اگر ذرا سی پہلے کرا لو تو اس سے بھی سستی جو ہے وہ ٹکٹ ہوتی ہے، 30-40 پاؤنڈ آمد آنے جانے کی ٹکٹ ہے۔ اب ہمارے کسی کے لیے یہاں سول لائن کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو بلانا ہے، کسی شہر والے آدمی کو بلانا ہے، تو آپ کو ذرا تصور کریں کہ اس کے بارے میں ہمیں کیا کچھ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک ہماری بہت بڑی پریشانی والی بات ہے۔ اوپر والوں کو چھوڑو، ذرا نیچے میں ہم اپنے گھروں میں دیکھ لیں، اب شادی بیاہ کا سلسلہ چل رہا ہے، موسم آ گیا، ہم اس کے بارے میں کیا اپنے آپ سے بچت کا سلسلہ کر سکتے ہیں؟
اب یہ جی فلاں نے یہ کیا تھا، ہم نے اس سے بڑھ کر کرنا ہے، چاہے کیوں؟ کہتے ہیں ناک نہیں رہے گا، چاہے کچھ نہ رہے، ناک رہنا چاہیے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ناک رکھ لو۔ کاروبار جب لینے دینے کے معاملات ہیں، جن کے ساتھ لینے دینے کا سلسلہ تھا ان کو مہینہ پہلے سے کہنا شروع کر دیا، یار اور 2 مہینے پیسے نہیں ملنے ہیں، اور بیٹے کی شادی ہو رہی ہے نا، میرے بھائی شادی جو ہے وہ تم نے اپنے بیٹے کی کرنی ہے، لوگوں کے پیسوں کے ساتھ کرنی ہے؟ اپنے پیسوں کے ساتھ شادی کرو نا۔ جو ہفتہ وار ان کا سلسلہ ہے اور وہ آتے ہیں، ان کو پیسے دینے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، یہ ہمارا یہ ایک المیہ ہے، انفرادی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے اور قومی لحاظ سے یہ ایک بہت بڑا ہمارے اندر ایک عیب ہے بحیثیت قوم۔ رحمان کے بندوں کی صفت یہ ہے، اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے خرچے کے اندر نہ اسراف ہوتا ہے اور نہ ان کے خرچے کے اندر بخل ہوتا ہے۔ وکان بین ذلک قواما، ان کا درمیانی راستہ جو ہے وہ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہمارے بڑوں کو بھی یہ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو اپنے خاص بندوں کی جو خاص صفتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ سادگی کو اختیار کرتے ہیں، اعتدال پسندی کو اختیار کرتے ہیں۔ اسراف کے بارے میں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ خرچ کرنے کی جگہ نہیں، وہاں خرچ کیا جا رہا ہے۔ جہاں خرچ کرنے کی جگہ ہے اور اس سے ڈبل قسم کا خرچ کیا جا رہا ہے، بلا وجہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ جو فضولیات ہے ان کو ختم کرو، اور جو بچت ہے غرباء اور مساکین پر خرچ کرو، وہ مظلوموں پر خرچ کرو، وہ اپنے بھائی جو بیچارے ظلم اور ستم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، اب وہاں کے لیے اپیلیں شروع ہو چکی ہیں، ان کے اندر حصہ ڈالو جو فضولیات اور جو چیزیں اسراف والی ہیں اور جن سے اپنے آپ کو بچ سکتے ہو۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے اگر اللہ کی ذات نے آپ پر فضل فرمایا ہے تو آپ یعنی اس فضل کا اظہار نہ کریں، نہیں، لیکن اس کے اندر ہر انسان اپنی جیب کے لحاظ سے اس کو اعتدال کرنا چاہیے۔ میرا اعتدال میری میانہ روی اور میری سادگی ایک درجے کے لحاظ سے ہے، اور آپ اگر تنخواہ دار ہیں تو آپ کی سادگی ایک درجے کے لحاظ سے ہے، تاجر ہیں اور آپ کی سادگی ایک درجے کے لحاظ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور رحم اور کرم ہے۔ آپ بڑے تاجر ہیں تو آپ کے لیے بھی سادگی کا ایک درجہ ہے، اس سے بڑھنا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرما دے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیجیے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم۔ أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو صحت کاملہ نصیب فرمائے، پریشان حال مسلمان اللہ مدد فرمائے، مظلوم مسلمان فلسطین کے غزہ میں رہنے والے اے اللہ ان کی مدد فرما، ہمارے اور ان کے دشمنوں کو اے اللہ برباد فرما، ان کی طاقت کو اے اللہ بکھیر دے،
سارے مسلمان حکمران اے اللہ ان کو مظلوموں کی مدد کے لیے مضبوط اور ایک ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، زخمیوں کو صحت یاب فرما، اے اللہ ان کے اصلوں کو نکارہ کر دے، اے اللہ ان کی ناکامی کے جھنڈے گاڑ دے۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ پوری طاقت اور قوت سے اے اللہ اسلام اور مسلمان اور وہاں کے رہنے والوں کے دشمن اے اللہ ان کو پکڑ لیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ واشدهم فی امر اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ واصدقهم حیاء عثمان رضی اللہ تعالی عنہ واقضاهم علی کرم اللہ وجہہ وفاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وزینب وام کلثوم ورقیہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کی جمعہ کی نماز کو قبول فرما، اے اللہ ہمارا مسجد میں آنا قبول فرما، بچے جوان بزرگ مائیں بہنیں اے اللہ سب کا آنا قبول و منظور فرما، اے اللہ مہربانی کرم اور فضل فرما دے، مسکین اور محتاج ہیں اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری جھولیاں بھر دے، اے اللہ ہر طرح خیریت اور عافیت نصیب فرما، بیماریوں سے اللہ بچا لے، بیماروں کو صحت دے دے، جو بیمار ہیں جس بیماری کے اندر ہیں اے اللہ آپ سے صحت کاملہ عاجلہ اے اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں ہمیں نصیب فرمائی، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما، وطن عزیز پاکستان پر اپنی مہربانی نازل فرما، ہر حادثے سے اور پریشانی سے اور ہنگامے سے اور فتنے سے اللہ بچا لیجیے، سب رہنے والوں کے لیے خوشیاں اور خوشحالیاں اے اللہ عنایت فرمائی، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، مظلوموں کی مدد فرما، فلسطین بہن بھائی اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ یہودی طاقت اور ان کے ہم نوا اے اللہ ان کو برباد فرما، اے اللہ ان کو ناکام فرما، اے اللہ اللہم شتت شملہم اللہم فرق جمعہم اللہم دمر دیارہم اللہم اہلک اموالہم اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ ان کے سارے پروگرام ناکام فرما دیجیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو فوت ہوئے شہادت کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائی، زخمیوں کو صحت یاب فرمائی، امت مسلمہ کو اے اللہ ساری کی ساری امت مسلمہ کو بیدار فرمائی، حکمرانوں کو مسلمان حکمرانوں کو اے اللہ ہوش نصیب فرمائی، بیداری نصیب فرمائی، مل کر پوری قوت کے ساتھ مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ظالم کو روکنے کی کوشش کریں،
اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے والدین، رشتہ دار، بہن بھائی، فوت شدگان مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے عزیز و اقربا جہاں ہیں، اے اللہ ان کے لیے خوشیوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو خیریت اور عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو اور ان کے بہن بھائیوں اور دوست احباب کو اے اللہ خیریت اور عافیت نصیب فرما۔ ہر پریشانی سے، حادثے سے اور بیماری سے اے اللہ بچا لینا۔ ہماری دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تعلیم میں ہیں اللہ بچے بچیاں کامیاب فرما۔ تعلیم سے فارغ ہوئے اے اللہ بہتر روزگار نصیب فرما۔ شادیوں کے معاملات ہیں اے اللہ والدین کو اچھے طریقے سے یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔